بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے اور ہم سب پر رحم کرنے والا ہے۔ کلثوم اسلامک ٹی وی کے محترم اور عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتوں کو سنے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول اور منظور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تمام کی تمام گھریلو اور بیرونی مصیبتیں، پریشانیاں، غم، دکھ، آفتیں اور جتنی بے روزگار ہیں میری بہنیں یا میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے۔ اور جس میری بہنوں کی اور میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اس رمضان المبارک کے نیک اور بابرکت مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر ہاتھ اٹھا کے اپنے تمام مسائل کے لیے دعا کریں گے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں اس دعا میں شامل ہو کے آپ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھرپور طریقے سے راضی کر سکیں گے اور دل سے اس دعا میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ اپنے دل کو سکون میں لے کے آئیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے ادھر ادھر کی سوچ اپنے دل میں نہیں لانی، آپ نے صرف اللہ کی طرف اپنی سوچ رکھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے کہنا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اور دماغ اللہ کی طرف راغب ہو اور اللہ کی طرف آپ کی بھرپور توجہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور ہم نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کو منانا ہے۔ میں آپ سے گزارش اور التجا کرتی ہوں کہ آپ ایک اکیلے کمرے میں بیٹھ کر میرے ساتھ اس دعا کا آغاز کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کیجئے اور اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئیے، اپنے صاف نیت رکھیے اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول کیجئے۔ آئیے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت جلدی ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا میرے اللہ پاک، یا میرے رحیم اللہ، یا میرے کریم اللہ، یا میرے پیارے اللہ، یا میرے خوبصورت اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت بڑا اللہ ہے۔ یا اللہ تمام قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یا اللہ تو کل کائنات کا وارث ہے، تو اول اور آخر ہے۔ یا اللہ تو ظاہر اور باطن ہے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے۔ یا اللہ تیرے اتنے پیارے نام ہیں، یا اللہ کس کس ناموں سے ہم تجھے پکاریں۔ یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی غلطی اور بڑی سے بڑی غلطی کو بھی یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ یا اللہ تو بہت بڑا اللہ ہے، یا اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ہی ہمسر ہے۔ واقعی اللہ تو صرف ایک ہے۔ یا اللہ تو ساتوں آسمان کا مالک ہے، ساتوں زمینوں کا مالک ہے۔ یا اللہ تو کل کائنات کا مالک ہے۔ یا اللہ تو بادشاہ ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یا اللہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگیں گے، یا اللہ اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔
دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اللہ ہمیں یوم القیامت کے دن سے بچا لے، یا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ تو بہت بڑا اللہ ہے، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ جو تو کر سکتا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا، یا اللہ تیری مرضی کے خلاف تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یا اللہ تو کیونکہ تو ہی اللہ ہے، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہی سب کچھ ہے میرے مالک میرے مولا، یا اللہ تو ایک ماں سے بھی زیادہ 70 گنا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تیرے بھٹکے ہوئے بندے ہیں، یا اللہ تیرے گھر کے نوکر ہیں، یا اللہ تیرے در کے نوکر ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ آج ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس دنیا سے، یا اللہ صرف ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں دل سے معاف کر دے، یا اللہ ہم بہت ہی بے حس بندے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کیجئے، یا اللہ کبھی کالا نہ ہو ہمارا یہ دل، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے تازہ کیجئے، یا اللہ نیکی کا راستہ دکھائیے، ہمیں ہدایت کی توفیق دیجئے، یا میرے رب میرے پروردگار، یا اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، ہر برائی سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہر آفت سے محفوظ رکھنا، ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں لیکن تجھ سے ہی معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ تو ہی اس دنیا کا مالک ہے اور آخرت کا مالک ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ تو اس جہان کا رب ہے اور آخرت کا بھی تو ہی رب ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو بہت پیارا اللہ ہے، تو بہت بڑا اللہ ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، یا اللہ تجھے اس پیارے نام کا واسطہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم بہت گنہگار ہیں، سیاکار ہے یا اللہ، لیکن تجھ سے طلبگار ہے یا اللہ، اس رمضان المبارک کے صدقے، یا اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں صالح اعمال والا بنا دے، یا اللہ ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ جو بھی ہماری خطائیں ہو گئی ہیں، جو بھی گناہ ہو گیا یا اللہ ہم گنہگار ہیں یا اللہ، لیکن ہے تو تیرے ہی انسان، یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ تو ایک ماں سے بھی زیادہ 70 گنا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، تو بہت بڑا اللہ ہے، یا اللہ تیری بڑائی کی کیا عظمت ہے، یا اللہ تو عظیم اللہ ہے، تو کریم اللہ ہے، تو رحمان اللہ ہے، یا اللہ تو رحیم اللہ ہے، یا اللہ اپنے اس پیارے ناموں کے صدقے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے جا کے مانگے، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگ سکتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ تو اول کائنات کا رب ہے، تو آخر کائنات کا رب ہے، یا اللہ تیری مرضی کے خلاف تو پتا بھی نہیں ہل سکتا میرے مالک، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، آج ہمیں اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے میرے مالک، یا اللہ جو تو نے دے دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ ہم تیرے ناشکرے بندے ہیں، یا اللہ کبھی تیرا شکر ہی نہیں کرتے، یا اللہ کبھی تیری عظمت کو بیان ہی نہیں کرتے، کبھی تجھے یاد ہی نہیں کرتے، یا اللہ لیکن تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، ہمیں یہ رمضان المبارک کے ایسے مہینے ہماری زندگی میں آئے ہیں تو کس وجہ سے، یا اللہ تیری عظمت کی وجہ سے، یا اللہ تیری بادشاہی کی وجہ سے کہ تو اپنے بندوں کو موقع پہ موقع دیتا ہے تاکہ میرے بندے میری طرف لوٹ کے آئیں، یا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے، یا اللہ ایک ماں سے بھی زیادہ 70 گنا تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، لیکن ہم بھٹکے ہوئے بندے ہیں، یا اللہ ہم ظالم ہیں، یا اللہ تو بہت رحیم ہے، یا اللہ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بھٹک جاتے ہیں میرے مالک میرے مولا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آج صرف ہمیں اپنی معافی چاہیے، یا اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ صرف تجھ سے طلبگار ہیں، تیرے سوا کسی سے طلبگار نہیں، یا اللہ کیونکہ جو تو کر سکتا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا میرے مالک، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو بہت بڑا اللہ ہے، یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے تجھ سے، یا اللہ ڈر لگتا ہے تجھ سے، یا اللہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے تجھ سے، یا اللہ ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس در سے جا کے مانگے، ہم نے تیرا ہی در کھڑکانا ہے میرے مالک میرے مولا، یہ اتنے پیارے مہینے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو خالی کر دے، یا اللہ ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے، یا اللہ جو تو دے سکتا ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا، تو ہی ہماری زندگیوں کو آسان کر سکتا ہے میرے مالک، تو ہی ہماری آخرت کو آسان کر سکتا ہے، تو ہی ہمیں آخرت کے دن نجات دلا سکتا ہے،
ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکتا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال سکتا ہے، یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمانا میرے مالک۔ جتنے بھی اس رمضان المبارک میں ہم سے غلطی اور گناہ ہو گئے ہوں، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول اور منظور عطا فرمانا۔ یا اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس در سے جا کے مانگے، یا اللہ تو بہت بڑا اللہ ہے، تو بہت بڑا رحیم ہے، تو بہت بڑا کریم ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ تو اول ہے، اس کائنات کا رب ہے، اس کائنات کا مالک ہے، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کار بندے ہیں، لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تجھ سے اپنی معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمیں دنیا کی جتنی سہولتیں ملی یا اللہ ہم نے تیرا شکر ادا نہ کیا، یا اللہ تیرے ہر چیز پہ شکر ہے، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی آخرت سے نجات چاہیے، یا اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی معافی چاہیے ہمیں، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اعمال والا بنا دے، یا اللہ اس دین میں داخل کر دے ہمیں، یا اللہ ہمیں صالح بنا دے، یا اللہ ہم تجھ سے مانگیں گے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا آج کے دن، یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ ہمیں راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اللہ تو نے تو بہت موقع دیے ہیں، تو نے تو بہت اپنے بندوں پہ مہربان ہے یا اللہ، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، یا اللہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری آج کی دعا میں صرف تیری معافی ہے میرے مالک میرے مولا، یا اللہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے، ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے میرے مالک میرے مولا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس سے ہم مانگے، یا اللہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا رب ہے، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے در کو نہ کھٹکائے معافی کے لیے تو کس کو جا کے کہیں، یا اللہ جو تو دل کی باتیں سنتے اور جانتا ہے، یا اللہ کوئی نہیں سن سکتا، یا اللہ کوئی ہماری حاجت نہیں پوری کر سکتا، کوئی ہماری تکلیف نہیں دور کر سکتا، یا اللہ تو ہی دور کر سکتا ہے، یا اللہ تو ہی سن سکتا ہے میرے رب میرے مالک میرے اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ رحیم اللہ کریم اللہ، یا اللہ تیرے اتنے تو پیارے نام ہیں، کس نام سے تجھے پکارے اور تجھے منائے، یا اللہ ہم سے مان جانا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ ہم گنہگاروں کو خطا کاروں کو معاف کر دینا میرے مالک، یا اللہ آج ہم سب نے جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ اپنی معافی کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ ڈر لگتا ہے تجھ سے، یا اللہ ڈر لگتا ہے جسم کانپتا ہے، یا اللہ قیامت کے دن سے بچانا، روز حشر کے دن سے بچانا، آخرت میں نجات دلانا، عذاب قبر سے بچانا میرے مالک میرے مولا۔ تمام جتنے بھی میری بہنیں اور میرے بھائی ہاتھ اٹھا کے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں تو میرے مالک میرے مولا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ جانے دینا، یا اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور عطا فرمانا، یا اللہ آج ہم تجھے منا کے اٹھیں گے اس محفل سے میرے مالک میرے مولا، تو بہت پیارا اللہ ہے، تو بہت بڑا رب ہے میرے مالک میرے مولا، تیری شان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا اول اور آخر رب ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ تمام جتنے بھی بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کے تمام گھریلو اور بیرونی مصیبتوں کو ختم کر دیجیے، یا اللہ ان کے دکھ اور تکلیف، یا اللہ ہم سب جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے دکھ تکلیف اور پریشانی بیماریوں کو ختم کر دیجئے، یا اللہ بری نظر کو ختم کر دیجئے، یا اللہ ہر غم اور مصیبت سے ہمیں نجات دلا دیجئے، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ دیجئے، یا میرے رب میرے اللہ ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ دے، یا اللہ ہمیں نیکی کا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی اور ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول اور منظور عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی ہمارے روزے ہوئے ہیں یا اللہ اسے قبول اور منظور عطا فرما دے، یا اللہ ان میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو جو بھی گناہ ہو گیا ہو یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ جو میری بہنیں اور میرے بھائی بے روزگار ہیں اللہ ان کو عزت والی روزی نصیب فرما، یا اللہ ان کے روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ جس کو تو دے رہا ہے یا اللہ ان میں برکت عطا فرما تاکہ وہ اس توسط دوسروں کو بھی دے سکے میرے مالک میرے مولا۔ اللہ تمام قسم کے غریب محتاجوں کی مدد فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں
अस्पताल में है, या अल्लाह उन पर रहम अता फरमा, या अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर अता फरमा, या अल्लाह हम सब मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को दूर अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे दिलों में सुकून दे दे, या हमारे दिलों में सुकून पैदा कर दे, या अल्लाह जो भी हमारे दिल की दुआ है या अल्लाह कबूल और मंजूर अता फरमा दे। या अल्लाह जितनी भी मेरी बहनें और मेरे भाई मेरे साथ हाथ उठा के या अल्लाह जिक्र कर रहे हैं तेरा और तुझसे बातें कर रहे हैं, या अल्लाह तू हमारे दिल की बातों को सुन ले, या अल्लाह तू ही जानता है, या अल्लाह तुझे कुछ ना भी बोलो तो तू जानता है मेरे मालिक मेरे मौला। तो बहुत प्यारा अल्लाह है, तो बहुत बड़ा रब है मेरे मालिक मेरे मौला, तो बहुत बड़ा अजीम रब है, तो करीम रब है। या अल्लाह जिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों की औलाद नहीं है उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे मेरे मालिक मेरे मौला, उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे मेरे मालिक मेरे मौला, उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे मेरे मालिक मेरे मौला, और उनके तवस्सुत मुझे भी नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे मेरे मालिक मेरे मौला, मुझे भी नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे मेरे मालिक मेरे मौला। मेरी सब के लिए दुआ है मेरे मालिक मेरे मौला, मेरे अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, या अल्लाह उनके हर मुसीबत हर बीमारी हर दुख और हर तकलीफ को या अल्लाह दूर कर दे, या अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे अमालों को सालिहा बना दे, या अल्लाह हमें नेक बना दे। रमज़ान अल मुबारक के कुछ दिन बाकी रह गए हैं, या अल्लाह हमें खाली हाथ ना लौटाना, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाना, या अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, इस दुनिया को ऐसे ही छोड़ के चले जाना है। या अल्लाह खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह तूने ही भेजा और तेरे ही पास खाली हाथ आना है। या अल्लाह क्या अमाल लेके आएंगे, हम बहुत बदकार है, सयाकार है, खताकार है, पर तुझसे माफी के तलबगार है मेरे मालिक मेरे मौला। या अल्लाह इस दुनिया में ही हमें माफ कर देना, या अल्लाह जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हो या अल्लाह कलमा तौहीद हमारी ज़बान पे लाना, या अल्लाह आखिरत के अज़ाब से हमें बचाना मेरे मालिक मेरे मौला। या अल्लाह हमें बख्श देना, या अल्लाह हमें बख्श देना। हम कैसे तेरे सामने आएंगे, क्या मुँह लेके आएंगे मेरे मालिक मेरे मौला। हम बहुत गुनहगार हैं मेरे मालिक, हम बहुत सायाकार हैं मेरे मालिक। जितने भी मेरे साथ मुसलमान और बहन भाई हाथ उठा के बैठे हैं, अल्लाह इन सब की दुआओं को कबूल और मंजूर अता फरमाना। या अल्लाह इन सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देना, मेरे भी गुनाहों को माफ़ फरमा देना। या अल्लाह तो बहुत बड़ा अल्लाह है, तो बहुत बड़ा रहीम है। या अल्लाह आज हमारे हाथों को खाली ना लौटना। या अल्लाह हम बहुत उम्मीद से अपने रब के पास जुड़े बैठे हैं। या अल्लाह जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांग रहा होता है रो रो के, या अल्लाह हम तुझसे अपनी माफ़ी मांग रहे हैं। या अल्लाह कुछ नहीं चाहिए और दुनिया में हमारे अमाल को सालिहा बना दे मेरे मालिक। या अल्लाह हमें साफ और पाक कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह जितने भी मेरी बहनें और मेरी भाई हैं, या अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल और मंजूर अता फरमा दे। या अल्लाह इनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे। या अल्लाह इस रमज़ान अल मुबारक के सदक़े या अल्लाह हम सबको मुआफ़ कर देना। या अल्लाह जब हम अपनी दुआ ख़त्म कर ले तो हमारा दिल हल्का कर देना। या अल्लाह क्योंकि तू ही दुआओं को सुनने और जानने वाला है, वह समीउद दुआ। या अल्लाह तुझे तो दुआ करने वाले बहुत पसंद है। या अल्लाह तू तो बहुत पसंद करता है। या अल्लाह इसलिए तो हम अपनी मग़फ़िरत की तलब करते हैं। या अल्लाह अपनी झोली फैला के या अल्लाह तुझसे सिर्फ अपनी माफ़ी मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें मेरे मालिक। हमारा मेन मकसद तुझे राज़ी करना है मेरे मालिक मेरे मौला। तमाम किस्म के जितने भी मुसलमान हैं या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे या अल्लाह गैब से। या अल्लाह जितने भी मेरे मुसलमान बहनें हैं फ़लस्तीन में, या अल्लाह उनके बच्चे जो भी फौत हो रहे हैं, या अल्लाह देखा नहीं जाता वो मंजर है। या अल्लाह क़यामत का मंजर है। या अल्लाह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे मालिक मेरे मौला। तो रहम फरमा दे उन पर। या अल्लाह जो मासूम है नन्हे से। या अल्लाह जिन्होंने इस दुनिया में अभी कदम रखा है, या अल्लाह इतने छोटे या अल्लाह मासूम फूल है, या अल्लाह इन्हें जन्नत अल फरदौस में जगह नसीब फरमा मेरे मालिक। या अल्लाह जो भी शहीद हो गए अल्लाह आला मकाम, या अल्लाह आला मकाम अता फरमा उनको। या अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र दे दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र दे दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र नसीब फरमा मेरे मालिक मेरे मौला। या अल्लाह उन पर रहम फरमा दे मेरे मालिक मेरे मौला। या अल्लाह उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। या अल्लाह उन मुसलमानों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, या अल्लाह जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, या अल्लाह जो ज़मीनों पे अपने बच्चों को लेके पड़े हैं और हर वक्त एक मौत का साया उनके सर पर मंडला रहा है मेरे मालिक मेरे मौला। हम सब की दुआ है अल्लाह गैब से उनकी मदद अता फरमा। या अल्लाह गैब से उनकी मदद अता फरमा। या अल्लाह तू तो बहुत बड़ा अल्लाह है,
تو سب کچھ کر سکتا ہے یا اللہ، تو بہت پیارا اللہ ہے یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور عطا فرما دے یا اللہ۔ اس دعاؤں میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا میرے مالک، میرے مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين ثم آمين۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کر ضرور دعا مانگی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں لگائیے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں، ہمیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہی ہی ہمیں قیامت والے دن اٹھائے گا، اور ہم ہانکے جائیں گے میدان حشر کی طرف، اور ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم کیا اعمال لے کے آئے، ہم نے کیا کیا۔ ہم سب سے پہلے قبر میں کیا جواب دیں گے؟ اگر ایک انگلی کو تھوڑی سی آگ لگتی ہے تو ہمیں کتنی جلن ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے، وہ جہنم جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، جس کے 7 گڑھے ہیں، اور ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ میرے بہن بھائیوں، کبھی آپ اپنے اندر کا انسان جگا کے دیکھیے، کبھی آپ سوچئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہماری آخرت کیسی ہے، ہماری قبر میں عذاب کیسا ہوگا۔ ان العذاب قبر الحق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، آپ اپنے اندر کا مسلمان جگائیے، اپنے رب کو منائیے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ماننے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اپنے اعمالوں کو اچھا کرنا چاہیے، اپنے اعمالوں کو بہتر بنانا چاہیے، اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے سمجھائیے کہ نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، ہم اپنی زندگی پہ ذرا نظر ڈالیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، اللہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ ایک انسان جو سارا دن کام میں لگا رہتا ہے، اور جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، یہ 5 منٹ کی عبادت کا کیا فائدہ؟ آپ عبادت کریں تو دل سے کریں، یا آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی آخرت کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی عبادت میں دل لگائیے، اپنے اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، آمین۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، اگر آپ کو دین اور اسلام کی باتیں پسند آتی ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سب کو بتائی جاتی ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ کو اس چیز کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ کیونکہ آپ اگر نیک کام کریں گے تو اس نیک کام کا اجر و ثواب آپ سب کو قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اگر آپ دین میں لگ جائیں اور تھوڑا تھوڑا آپ کام کریں تو ایک نہ ایک دن آپ مکمل مسلم بن جائیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ عید کی بات ہو، چاہے کوئی نیوز ہو، یا چاہے کوئی سونگ ہو، لیکن دین کی بات ہمیشہ لوگ نہیں سنتے، ہمیشہ لوگ آگے کر دیتے ہیں، اور شیطانی باتوں کی طرف لوگوں کا بہت رجحان ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں گے تو یقین جانیں آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے۔ اگر آپ اپنے دن کے 5 سے 10 منٹ ایک ویڈیو دیکھ لیں گے
جس میں دین کی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی اور آپ سنیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا اور اس طرح شیطان آپ سے دور ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں گے اور اپنی گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو دل میں سوچیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ اس طرح دین کی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ اگر اس صدقہ جاریہ میں آپ شامل ہو جائیں گے تو یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی، آپ کی دنیا بھی سکون میں رہے گی اور آپ کی آخرت بھی سکون میں رہیں گی۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمالوں کو پسند کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔